مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کی روشنی میں انبیاء علیہم السلام کے قائم کردہ حق اور عدل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے انہوں نے حق و عدل ہماری عقائدی زندگی میں قائم کیا، ہماری عملی زندگی میں قائم کیا، ہماری انفرادی زندگی میں قائم کیا یا ہماری اجتماعی زندگی میں قائم کیا، ہم انبیاء علیہم السلام کے اس حق و عدل، افراط و تفریط سے محفوظ اعتدال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا تعلق ہم انسانوں کے اجتماعی زندگی سے ہے۔ اور گزشتہ جمعے میں نے خاندانی اجتماعیت پر گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم معاشرتی اجتماعیت پر بات کریں گے کہ انبیاء علیہم السلام نے معاشرتی عدل جو قائم کیا اور اعتدال ہماری زندگیوں میں معاشرتی زندگی کے حوالے سے قائم کیا، وہ کیا ہے۔ ہم سب کو یہ بات یاد رہنا چاہیے، معاشرت کا مطلب ہوتا ہے مل جل کر رہنا۔ انسان ایک متمدن مخلوق ہے، انسان فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ مل کر رہے، دوسروں کے ساتھ قربت اختیار کرے، دوسروں کے ساتھ دوستی گاڑے۔ انسان کو انسان کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے ہم جنسوں سے انسیت رکھتا ہے، یعنی جو اس کے ہم جنس ہیں ان کے ساتھ وہ مل کر رہنا چاہتا ہے، اپنی خوشی بانٹنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ مل کر اپنے غم کو کم کرنا چاہتا ہے۔ آج ہم انبیاء علیہم السلام کی اس تعلیمات کو قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھیں گے، سمجھیں گے کہ جس کا تعلق معاشرتی اجتماعیت سے ہے، اور اس کے لیے ہم مطالعہ کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کا۔ سورہ نساء یہ معاشرتی صورت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں غزوہ احد جو اسلام کی دوسری جنگ ہے، کفر و اسلام کا دوسرا معرکہ ہے، جسے مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، کتنی ہی خواتین بیوہ ہو گئی تھی، کتنی ہی لڑکیاں بے سہارا ہو گئی تھی، کتنے ہی معصوم بچے یتیم ہو گئے تھے۔ تو اس صورت کے اندر معاشرتی اور سماجی حوالے سے گفتگو کی گئی، ان نکات کو پیش کیا گیا ہے جن کا تعلق معاشرتی اور سماجی زندگی سے ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے معاشرے کے مختلف طبقات کے حقوق کو بیان کیا ہے، اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اسلامی معاشرے میں اپنا حق بیان کیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ سب سے بڑا حق اسی کا ہے، سب سے عظیم حق اسی کا ہے، اور جو شخص، جو انسان اللہ رب العالمین کا حق ادا کر سکتا ہے وہ سب کا حق ادا کر سکتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کے حق ادا کرنے سے غافل رہے پھر وہ کسی کا بھی حق ادا کرنے کے قابل اپنے آپ کو نہیں پاتا ہے۔ تو سب سے پہلا حق اللہ رب العالمین کا ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ حق عبادت۔ اس میں بندگی بھی ہے، اس میں اطاعت بھی ہے، اس میں پوجا اور پرستش بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت ایک ہی شرط کے ساتھ قابل قبول ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اسی لیے آگے اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور پھر اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی پوجا اور پرستش میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔
چونکہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک کر دینا اپنی عبادت کو باطل کر دینے کے مترادف ہے، اپنی عبادت کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا جس طبقے کا معاشرتی حق بیان کیا ہے وہ ہے والدین، وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، والدین کے ساتھ نیک سلوک رکھنا ہے۔ گزشتہ جمعے خاندانی اجتماعیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ہم تفصیلی گفتگو اس پر کر چکے ہیں۔ والدین کے حق کے بعد معاشرے میں جس کا یا جس طبقے کا سب سے پہلا حق ہے وہ ہے وبذی القربیٰ، قریبی رشتہ دار۔ یاد رکھیے یہ حق جو پیدا ہوتا ہے وہ والدین کے حق سے پیدا ہوتا ہے، چونکہ قریبی رشتہ دار یا تو مادری رشتے سے قریبی ہوتے ہیں یا پدری رشتے سے قریبی ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں باپ کی طرف سے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ ددیالی، اور جو ماں کے رشتے سے قریبی رشتہ دار ہیں وہ ننیالی رشتہ دار ہیں۔ تو وبذی القربیٰ جو قریبی رشتہ داروں کا حق معاشرتی سطح پر پیدا ہوتا ہے وہ انوکھا انہونا حق نہیں ہے، بلکہ اس حق نے والدین کے حق سے جنم لیا ہے۔ اور یہ بھی یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ماں باپ کے تعلق سے جو رشتے ہمارے سامنے آتے ہیں ان رشتوں میں سے کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جس رشتے کو ہم نے جنم دیا ہو۔ دنیا میں کوئی انسان، دنیا میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو دنیا میں آنے کے بعد ددیالی اور ننیالی رشتے پیدا کرتا ہے، مادری رشتے پیدا کرتا ہے، پدری رشتے پیدا کرتا ہے، بلکہ جس انسان نے ماں کی کوکھ سے باہر آ کر اس کی گود میں آنکھ کھولی ہے وہ اپنے آپ کو ان تمام رشتوں سے بندھا ہوا پاتا ہے۔ یعنی یہ خالق کے پیدا کردہ رشتے ہیں، چاہے وہ ماں کی طرف سے خالہ اور ماموں کا رشتہ ہو، چاہے وہ باپ کی طرف سے چچا اور پھوپھی کا رشتہ ہو، یہ وہ سارے رشتے ہیں جن رشتوں سے باندھ کر اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کیا۔ اب آپ غور کریں، جو قریبی رشتے دار ہوتے ہیں، یہ جو سگے رشتے ہوتے ہیں، جو خونی رشتے ہوتے ہیں، ان کی قدر و منزلت کیا ہے؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ کے رسول رہنما ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی دعوت کا سب سے پہلا حق کون رکھتے تھے؟ وہ آپ کے قریبی رشتہ دار۔ یہی وجہ ہے کہ خاص طور پر اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء اس کی آیت نمبر 214 میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب کے رشتہ داروں کو خبردار کر دیجئے۔ یعنی جس آخرت کا ڈر نبی علیہ السلام سارے انسانوں کے اندر پیدا کر رہے ہیں، اس کا سب سے پہلا حق رشتہ دار ہے، اسی لیے کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ یہی وجہ ہے، بخاری کتاب و تفسیر کھولیں، نبی علیہ السلام نے اس آیت کے نزول کے بعد باقاعدہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا ہے، اور بخاری کے اندر جو الفاظ ہیں نا وہ بہت قابل توجہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر قریش، اے قریش کی جماعت۔ اب قریش کی جماعت کے اندر نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار بھی تھے اور نبی علیہ السلام کے بعید کے رشتہ دار بھی تھے، یعنی جن کے ساتھ نبی علیہ السلام کا براہ راست خونی رشتہ تھا ان کو بھی نبی علیہ السلام نے دعوت پیش کی، اور وہ رشتہ دار جن کے ساتھ براہ راست تو نبی علیہ السلام کا خونی رشتہ نہیں ہے لیکن دور پرے میں جا کر چوتھی پانچویں چھٹی پشت پہ جا کر نبی علیہ السلام کا ان لوگوں سے براہ راست خونی تعلق قائم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یا معاشر قریش، اے قریش کی جماعت، اے قریش کے لوگوں، کہا کیا اشتروا انفسکم، اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو جس سے خبردار کرنے کے لیے میں تمام انسانوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کل قیامت کا دن ہوگا، تم میرے رشتہ دار ہوگے، کوئی میری پھوپھی ہوگی، کوئی میرا چچا ہوگا، کوئی میرا ماموں ہوگا، کوئی میرا خالو ہوگا،
کوئی میری اپنی سگی اولاد ہوگی، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے کسی کے کام نہیں آ جاؤں گا کہ جناب وہ میرے رشتہ دار ہیں، چونکہ اللہ رب العالمین کی عدالت میں نسل کام آنے والی چیز نہیں ہے، رشتہ کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی عدالت کے اندر جو چیز کام آئے گی وہ انسان کا عقیدہ ہے، وہ انسان کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ تو ذوی القربہ، یہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کی عزت کریں، ہم ان کو احترام دیں، واللہ معاشرہ بکھر جاتا ہے، یقین جانیے سوسائٹی درہم برہم ہو جاتی ہے، یقین جانیے انسان کمزور ہو جاتا ہے جب ان رشتوں کی ناقدری کرتا ہے۔ اور آج جب ہم ان رشتوں کی ناقدری کر رہے ہیں، حالت یہ ہے ایک مخصوص طبقہ امیر سے امیر ہو رہا ہے اور کثیر تعداد میں ایک بڑا طبقہ غریب سے غریب ہو رہا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اللہ رب العالمین نے والدین کے بعد معاشرے میں جس طبقے کا حق بیان کیا ہے وہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ قرآن کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت یہی تھی، باقاعدہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی ملتوں سے، اپنی قوموں سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، وَبِذِي الْقُرْبَى قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھیں گے، ان رشتوں کو قائم رکھیں گے، ان رشتوں کو جوڑ کر رکھیں گے جن رشتوں سے باندھ کر اللہ تعالیٰ نے ہر انسانی بچے کو پیدا کیا ہے۔ آپ اٹھائیں سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 83 ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، ہم نے بنی اسرائیل سے، اور کون نہیں جانتا بنی اسرائیل یہود بھی ہیں، بنی اسرائیل نصارہ بھی ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے جو نسلیں چلی ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات کا عہد لیا، ایک اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وذی القربہ، اور ان والدین سے، ماں باپ سے جن رشتوں نے جنم لیا ہے ان رشتوں کو عزت دو، ان رشتوں کو احترام دو۔ اللہ کی قسم اگر یہ رشتے جن رشتوں سے باندھ کر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہم ان کی قدر و منزلت کو سمجھیں، اللہ تعالی ہمارے مال میں بھی برکت پیدا کرتا ہے، ہماری عمر کے اندر بھی برکت پیدا کرتا ہے۔ بڑھاپے کا سہارا ہیں یہ رشتے۔ جو لوگ معیشت کے میدان میں گرے پڑے ہیں ان کا سہارا ہیں یہ رشتے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقی وینسى له فی اثری فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی اجل کو بڑھا دے، اس کو لمبی عمر دے، فلیصل رحمہ، وہ رشتوں کو جوڑ کر رکھے، وہ اپنے آپ سے رشتوں کو جوڑ کر رکھے، وہ رشتہ ٹوٹنے نہ دے، وہ رشتہ بکھرنے نہ دے۔ دوستو یہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں نا، یہ ایک کوکھ سے جنم لیتے ہیں، یہ ایک رحم مادر سے جنم لیتے ہیں، اسی لیے قرآن انہیں رحمی رشتے کہتا ہے۔ ایک کوکھ سے جنم لینے والے، ایک رحم مادر سے جنم لینے والے رشتے، اور ذی القربہ قریبی رشتوں کا احترام، ان کی عزت، ان کی تعظیم، یہ آسمانی مذاہب کے ہاں اتنا بڑا چیپٹر ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں اس چیپٹر کو کلوز کر دیا ہے، سمیٹ دیا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ رب العالمین نے 3 اوامر کا ذکر کیا ہے، 3 نواہی کا ذکر کیا ہے، اور جس کا قرآن کا گہرا مطالعہ ہے، مذہب کا گہرا مطالعہ ہے، وہ جانتا ہے یہ 3 اوامر قرآن کے تمام اوامر کا خلاصہ ہے، یہ 3 نواہی قرآن کے تمام منہیات کا خلاصہ ہے۔ وہ آیت نمبر 90 ہے کیا؟ ان اللہ یأمر بالعدل
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغي يعظكم لعلكم تذکرون. جن تین باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان میں سے ایک کیا ہے؟ عدل. عدل کا مطلب کیا ہے؟ جس کا جو حق بنتا ہے وہ بلا کم و کاست ادا کر دیا جائے. احسان کیا ہے؟ کہ کسی کا حق بلا کم و کاست ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کریمانہ رویہ رکھنا، مزید فیاضانہ رویہ رکھنا. اور ایتاء ذی القربہ کا معنی ہوتا ہے حسن سلوک. حسن سلوک کس کے ساتھ کیا جائے؟ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. واللہ اللہ رب العالمین کا قرآن 2 جگہ یہ کہتا ہے تمہارے مالوں میں تمہارے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک مخصوص طبقہ، ظاہر کا خاندان ہوگا، اس کی برادری ہوگی، اس کے آگے پیچھے رشتہ دار ہوں گے، وہ امیر سے امیر تر ہو گیا. لیکن پاکستان کے اندر ایک کثیر طبقہ غریب سے غریب تر ہو گیا. اگر وہ امیر طبقہ جو برادری رکھتا تھا، جو خاندان رکھتا تھا، وہ رشتہ دار رکھتا تھا، اگر اپنے مال میں اپنی برادری، اپنے خاندان، اپنی قوم برادری کا حق سمجھتا تو پوری برادری کھڑی ہو جاتی، پوری قوم کھڑی ہو جاتی. ہم نے اسی کو سمجھا نہیں. تو یہ بہت بڑا چیپٹر ہے آسمانی مذاہب کے اندر. چونکہ ہم معاشرتی مخلوق ہیں اور معاشرتی مخلوق کے مختلف طبقات میں والدین کے بعد والدین سے ہی پھوٹنے والا جو طبقہ ہے وہ ہے قریبی رشتہ داروں کا. اب یہ قریبی رشتہ دار سوچئے آپ، یہ سارے رشتے ایک عورت کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں، ایک رحم مادر سے جنم لیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قریبی رشتوں کو کس خوبصورت پیرائے کے اندر بیان کیا ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے، غالباً عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش. رحمی رشتہ، خونی رشتہ. اب وہ خونی رشتہ کون سا ہے؟ ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، خالہ ماموں کا رشتہ، چچا پھوپھی کا رشتہ. یہ خونی رشتے اللہ کے رسول فرماتے ہیں خونی رشتہ، رحمی رشتہ یہ عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. اب عرش متشابہات میں سے ہے، ہمیں نہیں معلوم عرش کا کیا مطلب ہے، لیکن کسی حقیقت کے قریب کرنے کے لیے قرآن نے عرش کا لفظ استعمال کیا، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے عرش وہ مقام، وہ جگہ، وہ تخت سلطنت جس پر جلوہ افروز ہو کر اللہ رب العالمین پوری کائنات کے اقتدار کی زمام سنبھالے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کے تخت عرش کے ساتھ رحمی رشتہ، خونی رشتہ یہ لٹکا ہوا ہے. اور وہ خود اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہے من وصلنی وصلہ اللہ. جو خونی رشتے کو جوڑے گا اللہ اسے جوڑ کے رکھے گا. ومن قطعنی قطعہ اللہ. اور جو خونی رشتے کو توڑ دے گا، جو خونی رشتے کو برباد کر دے گا، جو خونی رشتے کو ضائع کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے ضائع کر دے گا. چونکہ یہ وہ رشتے ہیں جن رشتوں سے باندھ کر اللہ نے پیدا کیا. کوئی خونی رشتہ ایسا نہیں ہے، کوئی رحمی رشتہ ایسا نہیں ہے جو دنیا میں آنے کے بعد ہم نے پیدا کیا ہو. جس انسان نے، جس بچے نے دنیا کے اندر آنکھ کھولی اس نے چند رشتوں کے ساتھ اپنے آپ کو بندھا ہوا پایا. اب اللہ رب العالمین نے جن رشتوں کے ساتھ باندھ کر ہمیں پیدا کر دیا، اگر ان رشتوں کی قدر ہم نے نہ کی تو اللہ ہماری قدر کیوں کرے؟ اگر ان رشتوں کو ہم نے تعظیم نہ دی تو اللہ ہمیں کیوں تعظیم دے؟ اگر ان رشتوں کے ساتھ ہم نے بھلا نہیں کیا تو اللہ ہمارے ساتھ بھلا کیوں کرے؟ دعا کیا کریں، کوشش کیا کریں رشتوں کو نبھانے کی. یقین جانیے یہ معاشرتی زندگی ہے، یہاں ایک دوسرے سے سوال پیدا ہوتے ہیں، یہاں اعتراضات جنم لیتے ہیں، یہاں شکایتیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن کوشش کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دوسروں کو شکایت ہو ہم شکایت پیدا نہ کریں. بھائی دوسرے نے کوئی اعتراض مجھ پہ جڑ دیا تو میں کیوں اعتراض اس پہ کروں؟ کسی نے مجھ پہ سوال اٹھا دیا میں کیوں سوال اٹھاؤں؟ کسی نے کوئی الزام مجھ پہ لگا دیا میں کیوں الزام لگاؤں؟ میں اپنی زبان کو خاموش بھی تو رکھ سکتا ہوں. بخاری کی روایت ہے، بہت قابل توجہ ہے.
ہمارے رسول نے کہا کیا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، رشتوں کو ملانے والا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو عدلے کا بدلہ دے دے۔ آپ اچھے تو میں بھی اچھا، آپ درست تو میں بھی درست، آپ آئے تو میں بھی آ گیا، آپ خوشی غمی کا ساتھی بنے میں بھی بن گیا۔ ولیکن الواصل، رشتہ جوڑنے والا وہ ہے الذی قطعت رحمہ، کہ جب رشتہ توڑا جائے فوصلہ کما قال، تو وہ رشتے کو ملائے، وہ رشتے کو جوڑے۔ تو ہماری کوشش ہو، کسی نے رشتہ توڑ دیا آپ نہ توڑیں، کوئی آپ سے دور ہو گیا رشتہ دار، آپ اس رشتہ دار سے دور نہ ہو۔ ہمیشہ اتنی گنجائش رکھیں کہ خوشی کا موقع ہو تو گلے لگا سکیں، غمی کا موقع ہو تو گلے لگا سکیں۔ ان رشتوں میں کھٹاس آتی ہے، ان رشتوں میں شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو لوگ ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کہہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا دم بھرنے والے ہیں۔ لہٰذا رشتوں کے اندر کھٹاس آتی ہے، آنے دیں، آپ کھٹے نہ ہوں۔ رشتوں میں شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، ہونے دیں، آپ شکایت لے کے بیٹھ نہ جائیں، گنجائش رکھ کے۔ تو ان رشتوں کو قدر و منزلت دیں، اسی طرح معاشرہ بنتا ہے۔ اب سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین اسلامی معاشرت بیان کر رہے ہیں۔ اسلامی معاشرت میں مختلف طبقات کے حقوق بیان کر رہے ہیں۔ اپنے بعد والدین کا حق، پھر والدین سے جنم لینے والے رشتے، چاہے وہ پدری رشتے ہیں، چاہے وہ مادری رشتے ہیں، چاہے وہ ددیالی رشتے ہیں، چاہے وہ ننیالی رشتے ہیں، ان کا حق اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں والیتامی والمساکین۔ اسلامی معاشرت میں کبھی قریبی رشتہ داروں کے بعد، خونی رشتہ داروں کے بعد جس طبقے کا حق ہے وہ ہے یتیم اور مسکین۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں الیتیم اس ریتیلی زمین کو کہا جاتا ہے جو دوسری زمینوں سے بالکل الگ ہو۔ اسی طرح جو بن باپ کا بچہ ہوتا ہے اسے بھی یتیم کہتے ہیں، چونکہ وہ باپ کے گزر جانے کے بعد اکیلا پڑ جاتا ہے۔ تو جس کا باپ معصوم عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہو اسے کہتے ہیں یتیم۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کی حرکت کو بریک لگ جائے، جس کی ایکٹیویٹی تھم کے رہ جائیں۔ اب وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس کی ایکٹیویٹی تھم گئی ہے، یا پھر معذور ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے بیچارہ رک گیا ہے معاش کے میدان میں، یا پھر محنت تو کر رہا ہے، کوشش تو کر رہا ہے، تگ و دو تو کر رہا ہے، بھاگ دوڑ تو کر رہا ہے، لیکن اپنی ضرورت کے مطابق کما نہیں رہا، وہ ہے مسکین۔ تو سگے رشتہ داروں کے بعد اسلامی معاشرت میں جو سب سے پہلا حق بنتا ہے وہ معاشرے کے یتیم کا بنتا ہے، وہ معاشرے کے مسکین کا بنتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے قرآن سے دو مثالوں کو سامنے رکھے نا، بہت قابل توجہ ہے یہ بات، اور اس لیے قابل توجہ ہے جن دوستوں کا قرآن کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں، اور جن دوستوں کا قرآن کا مطالعہ نہیں مطالعہ کریں۔ جب بھی اللہ رب العالمین اسلامی معاشرت کا باب ہمارے سامنے رکھیں گے، اسلامی معاشرت کے حوالے سے ہمارے سامنے گفتگو رکھیں گے، تو اپنے بعد والدین کا حق بیان کریں گے، والدین کے بعد والدین سے جنم لینے والے جو ددیالی ننیالی رشتے ہیں ان کا ذکر کریں گے، اور ددیالی ننیالی رشتوں کے بعد جس طبقے کا اللہ رب العالمین قرآن میں بار بار ذکر کریں گے وہ یتیم اور مسکین ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین خالق ارض و سما ہم مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی معاشرت میں جو یتیم ہوتا ہے، جو مسکین ہوتا ہے، وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے۔ جس طرح تم غم اپنے قریبی رشتہ دار کے بارے میں رکھتے ہو، وہی غم تم یتیم اور مسکین کے بارے میں رکھو۔ جس طرح تم اپنے قریبی رشتہ دار کا حق ادا کرتے ہو، اسی طرح معاشرے کے یتیم اور مسکین کا بھی حق ادا کرو۔
اسی لیے ذی القربہ کے بعد قرآن میں جا بجا یتیم اور مسکین کا ذکر آتا ہے۔ اب ہم قرآن کے 2 مقامات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ دہر ہے، مکی صورت ہے، مکہ کے دور ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس کی آیات 8 اور 9 کا مطالعہ کریں آپ۔ رب العالمین فرماتے ہیں ابرار نیکوکار لوگ جنت میں شراب کے ساغر بھر بھر کے پیئیں گے، شراب کے ایسے ساغر بھر بھر کر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ اور جنت میں جانے والے یہ نیک لوگ وہ ہیں جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، جو اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف چھائی ہوئی ہوگی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ جنت میں جانے والے نیکوکار وہ لوگ ہوں گے جو معاشرے کے یتیموں کو بھی کھلاتے ہوں گے، معاشرے کے مسکینوں کو، بے سہارا لوگوں کو بھی کھلاتے ہوں گے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں دوست، اطعام طعام یہ قرآن کی اصطلاح ہے۔ اس کا معنی صرف کھانا کھلانا نہیں ہوتا، بلکہ ما یحتاج الیہ، کسی بھی ضرورت مند کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا نام اطعام طعام ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اپنے مال سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت کو سامنے رکھ کر، مال کی محبت کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ معاشرے کے یتیموں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، معاشرے کے مسکینوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اور جو نیکوکار لوگ دنیا کے اندر معاشرے کے اس طبقے کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اپنے دل میں کہ انما، کہ ہم تمہیں اس لیے نہیں کھلا رہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم اگر تمہاری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، نہ کہ اس لیے کہ تم سے ہمیں بدلہ چاہیے ہے، تم سے ہمیں صلہ چاہیے ہے، یا تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ ایک اور مقام کا مطالعہ کریں، بہت قابل توجہ ہے، سورہ فجر ہے، اس کی آیات 17 تا 20۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا 3 جرائم ایسے ہیں جو مال کی محبت سے جنم لیتے ہیں۔ 3 جرائم کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اللہ نے پچھلی آیات میں یہ کہا ہے مال اگر کسی کو زیادہ مل جائے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے اللہ اس سے راضی ہے، مال اگر کسی کو کم ملے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے اللہ اس سے ناراض ہے، مال کی کمی اور زیادتی یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال زیادہ دیتا ہے تو اس میں بھی تمہارا امتحان، اللہ کسی کو مال کم دیتا ہے اس میں بھی تمہارا امتحان۔ یہ بات کہنے کے بعد اللہ نے کہا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم لوگ اپنے مالوں کو استعمال نہیں کرتے یتیم کو عزت دینے کے لیے۔ بھئی اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، وہ مال یتیم کو عزت دیتے ہوئے خرچ کرو نا۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ معصوم بچہ، معصوم عمر میں اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، اب اس کو بود و باش چاہیے، اس کو رہائش چاہیے ہے، اس کو تعلیم چاہیے ہے، اس کو اپنا روشن مستقبل چاہیے ہے۔ دوستو اسلامی معاشرے میں کیا یتیم خانے ہونا ضروری ہے؟ یتیم خانہ کیا کوئی سگا رشتہ دار اس یتیم کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا اپنی اولاد سمجھتے ہوئے؟ اپنی اولاد کی طرح نہیں پال سکتا، اپنی اولاد کی طرح نہیں کھلا سکتا، اپنی اولاد کی طرح نہیں پڑھا سکتا، اپنی اولاد کی طرح روشن مستقبل نہیں دے سکتا؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ ہم نے یتیم خانے بنائے، ان یتیم کیا ان کا خاندان نہیں ہے؟ کیا ان کی قوم نہیں ہے؟ کیا ان کی برادری نہیں ہے؟ کیا ان کے خونی اور سگے رشتے موجود نہیں ہیں؟ پھر یتیم خانے کس بات کے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کر رہے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کو کھانا دلانے پر لوگوں کو ترغیب نہیں دے رہے۔ میں نے کہہ دیا آپ کو مسکین کون ہوتا ہے کہ جو معاش کے میدان میں رک جائے، بڑھاپے کی وجہ سے، معذور ہونے کی وجہ سے، یا پھر معاش کے میدان میں دوڑ دھوپ تو کر رہا ہے لیکن اپنی ضرورت کے مطابق کما نہیں رہا بیچارہ،
ولا تحاضون علی طعام المسکین. اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی سوسائٹی ہے، کلمہ گو لوگ یہاں رہتے ہیں. پھر یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ ایک ضرورت مند لوگوں کے دروازے پہ دستک دے، ایک محتاج وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا دے؟ لیکن یہاں ایک اور بات یاد رکھ لیں دوست، مسکین وہ نہیں ہے جو پیشہ ور گداگر ہے. اللہ کے بندو، ایک مسکین ہمارے معاشرے میں رہتا ہے، ہماری گلی میں رہتا ہے، ہمارے محلے میں رہتا ہے. ہم کیوں نہیں جانتے اس کو؟ ہم چاہتے ہیں نہیں، جو مسکین دروازہ کھٹکھٹائے گا، ہاتھ پھیلائے گا، جھولی پھیلائے گا، اس کے بعد وہ مسکین ہے، اس کے جھولی میں، اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ میں ہم کچھ ڈالیں گے. وہ مسکین نہیں ہے، پیشہ ور گداگر. میں نے کئی مرتبہ آپ لوگوں سے کہا، اللہ کی قسم، اگر ہم جانتے ہیں ایک شخص پیشہ ور گداگر ہے، ہر روز پہنچ جاتا ہے ہمارے گھر، ہر جمعرات پہنچ جاتا ہے، پھر بھی ہم اس کی مٹھی گرم کرتے، ہم گناہگار ہیں. پیشہ ور گداگر مسکین نہیں ہوتا. اٹھائیں بخاری مسلم کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا لیس المسکین، وہ شخص مسکین نہیں ہے الذی یطوف علی الناس، جو لوگوں کے درمیان گھومتا پھرتا ہے. کوئی ایک لقمہ دے دے، کوئی دو لقمہ دے دے، کوئی ایک درہم دے دے، کوئی آدھا درہم دے دے. مسکین وہ ہے الذی لا یجد غنی یغنیہ، جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ بندہ مضبوط ہو جائے. اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوتا ہے مسکین ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ جھولی نہیں پھیلاتا، وہ دروازوں پہ دستک نہیں دیتا. تو پاکستان کے اندر اللہ رحم فرمائے، اگر 230 یا 240 ملین کی آبادی ہے، 38 ملین پیشہ ور گداگر ہیں یہاں، یعنی 3 کروڑ 80 لاکھ پیشہ ور گداگر ہیں. اخباری رپورٹ کے مطابق روز کی انکم کتنی ہے؟ 850 روپے. یعنی ہم پاکستانی اتنے امیر ہیں، 380 کروڑ بھکاریوں کو روزانہ 850 روپے دے رہے ہیں. ماشاءاللہ، روزانہ کے اربوں روپے، سال کے 42 ارب ڈالر دے رہے ہیں ان کو ہم. وہ مسکین نہیں ہے. مسکین آپ کے گھروں میں ہوتا ہے، آپ کے خاندانوں میں ہوتا ہے، آپ کے محلوں میں ہوتا ہے، آپ کی قوم برادری میں ہوتا ہے. جو ہاتھ نہیں پھیلاتا، آپ خود اس تک پہنچتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، مسکین ہم تک آئے گا. کیوں آئے گا آپ تک؟ آپ اس کی ضرورتیں پوری کرو نا. اور اگر میری گستاخی کو آپ معاف فرمائیں، یہ جو مسکینوں کے نام پر دھندے ہیں، سیلانی کا دسترخوان، عیدی کا دسترخوان، چھیپا کا دسترخوان، اللہ کی قسم ان دسترخوانوں نے ہماری قوم کو مردہ کر دیا. ہاتھ پیر ہمارے باندھ دیے، ہمارے ذہن کو معاف کر دیا. اسلام کے اندر کہیں ان لنگر خانوں کا تصور نہیں ملے گا. اللہ کے بندو، ایک مسکین ہے، ضرورت مند ہے، گھر پہنچے نا اس کے، پردہ پوشی کے ساتھ 7 پردے رکھ کر اس کی ضرورت پوری کریں. اور اگر آپ مسکینوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ مارکیٹ میں جو روٹی 20 کی ملے اس کو 10 کی دے دیں، جو سالن 200 کا ملتا ہے 100 کا دے دیں. لیکن آپ بھکاری بنا رہے ہیں، پوری قوم کے ذہن کو تباہ کر رہے ہیں. نہ جانے وہ کہاوت جو چائنا سے سفر کرتے ہوئے ہم تک پہنچی کہاں چلی گئی. چائنا کے ہاں ایک مشہور کہاوت ہے کہ روزانہ مچھلی تل کر کھلانے سے لاکھ درجے بہتر ہے آپ مچھلی کا شکار سکھا دیں. ہمارا مذہب مچھلی کا شکار کرنا سکھاتا ہے، ہم وہ نہیں سکھا رہے. ہم روزانہ قورمہ کھلا رہے ہیں، بریانی کھلا رہے ہیں، ہم قوم کو مردہ کر رہے ہیں. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کیوں نہیں تم مسکین کے کھانے کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہو؟ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وہ لوگ ہو جو میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو. مال میراث ہم سب جانتے ہیں، میراث کی تقسیم اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ہمارے ہاتھ میں دی نہیں ہے. اللہ نے بتایا مورث، مرنے والا جب مر جائے گا اپنے پیچھے جائیداد چھوڑ کر جائے گا، ہم نے حصے دے دیے ہیں کس کو کیا ملنا ہے. لیکن وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم میں سے کوئی وارث ایسا ہوتا ہے جو مرنے والے کی پوری جائیداد پر ڈاکو بن کر بیٹھ جاتا ہے، سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے. اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال کی محبت میں گرفتار ہوتے ہو، اس لیے یتیم کو عزت نہیں دے پاتے ہو.
اس لیے مسکین کا بوجھ اپنے کاندھوں پر نہیں رکھ پاتے ہو، اس لیے مال میراث کی تقسیم انصاف کے ساتھ نہیں کر پاتے ہو۔ تو دوستو یہ وہ باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک روایت بھی آپ کے سامنے رکھ دوں نا مسکین کے حوالے سے، بخاری کی روایت ہے، غالباً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الساعی علی الارملہ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ، کسی بیوہ کی خبر گیری کرنے والا، کسی مسکین کی خبر گیری کرنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص معاشرے کے اندر کسی بیوہ کی خبر گیری کرے، کسی مسکین کی خبر گیری کرے، وہ ایسا ہے کل قائم لا یفتر، اس نے رات بھر تہجد پڑھی اور وہ سست نہیں پڑا، کالصائم لا یفطر، جو بیوہ کی مسکین کی خبر گیری کرتا ہے وہ اس روزے دار کی طرح ہے جس نے کبھی افطار نہیں کیا۔ تو دوستو سوچیں اسلامی معاشرہ اس طرح بنتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں اس طرح کا انسان بناتی ہیں اور اس طرح کا انسان ہمیں دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ یتیم جس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی غالباً بخاری مسلم کی روایت ہے اور سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہے، اللہ کے رسول فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل جنت میں ایسے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے 2 انگلیاں اٹھائی تھی، سبابہ اور وسطیٰ، 2 انگلیاں اٹھا کر رسول نے کہا تھا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر ایسے ہوں گے۔ تو اسلامی معاشرت میں سب سے بڑا حق، سب سے پہلا حق اللہ کا، اس کے بعد ماں باپ کا، پھر ماں باپ سے جو رشتے پھوٹتے ہیں چاہے وہ ددیالی ہوں ننیالی ہوں، ان رشتوں کا حق ہے، اور ددیالی ننیالی رشتہ داروں کے بعد سب سے پہلا حق اسلامی معاشرت میں وہ ہے یتیم اور مسکین کا۔ اللہ رب العالمین یہ حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کہہ دوں، میرا موضوع ظاہر ہے جاری ہے اور وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا، میں بات کر رہا ہوں انبیاء علیہم السلام نے جو معاشرتی اجتماعیت ہمیں دی ہے اور معاشرتی اجتماعیت کا جو عدل ہمارے درمیان قائم کیا ہے، معاشرتی اجتماعیت کا جو اعتدال ہمارے درمیان قائم کیا ہے وہ کیا ہے، اس پر میں بات کر رہا ہوں۔ میرا موضوع جاری ہے، آخری بات آج جمعے کے حوالے سے میں کہہ دوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، ابھی ہم نے آدھی آیت تلاوت کی ہے اور آدھی آیت پر گفتگو کی ہے، آدھی آیت ابھی باقی ہے، مزید گفتگو انشاءاللہ اندر جمعے کریں گے۔ بس ایک بات کہہ دوں، اگر سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اتریں آپ، وہاں رب العالمین بڑے پتے کی بات کر رہے ہیں ہم سے نا۔ دیکھیں ایک محبت فطری ہے جو رشتہ داروں سے ہمیں ہوتی ہے، جو آل اولاد سے ہمیں ہوتی ہے، جو مال و دولت سے ہمیں ہوتی ہے، جو کاروبار سے ہمیں ہوتی ہے، یہ ہماری فطری محبت ہے۔ اور ایک عقلی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہماری محبت ہوتی ہے وہ عقلی ہوتی ہے۔ جو فطری محبت ہے اس کی بھی تقاضے ہیں، جو عقلی محبت ہے اس کی بھی تقاضے ہیں۔ ہم سب اپنی فطری محبتوں کے تقاضوں کو بھی پورا کریں، اور عقلی محبت جو اللہ اور رسول سے ہے وہاں سے جو تقاضے جنم لیتے ہیں، جو پھوٹتے ہیں، ان کو بھی ادا کریں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوگا دوست، فطری محبت اور عقلی محبت ان کے تقاضے آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ رشتہ کہے گا یہ کام کرو، آل اولاد کہے گی یہ کام کرو، مال و دولت کے تقاضے یہ کہیں گے یہ کام کرو۔ آپ جو کاروبار کرتے ہیں کاروبار کا تقاضا ہوگا یہ کام کرو، لیکن دوسری طرف عقلی محبت کا تقاضا ہوگا یہ کام نہ کرو۔ اب جب فطری محبت کے تقاضے عقلی محبت کے تقاضے آپس میں ٹکرا جائیں، اب عقلی محبت کو ترجیح دینی ہے۔ اگر فطری محبت کو ہم نے ترجیح دی، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانی، تو معذرت کے ساتھ پھر ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ اس زمانے میں ضرورت کام کے مسلمانوں کی ہے، نام کے مسلمانوں کی نہیں ہے۔ آج پاکستان کے اندر 24-25 کروڑ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، لیکن جو ہماری حالت ہے معاشرتی حوالے سے،
سماجی حوالے سے، معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے کسی گنتی میں ہم شمار نہیں ہوتے۔ اور اگر صرف فلسطین کا حال دیکھ لیں، 2 مہینے ہو چکے ہیں سیز فائر کو، اس کے باوجود بھی 500 فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں۔ میڈیا کے اندر کوئی رپورٹ نہیں ہے، اخبار کے اندر کوئی رپورٹ نہیں ہے، کوئی چینل اس کی خبر نہیں دے رہا، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ مسلمان ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔